السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے آج اپنے متاثرین سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے والا دن یعنی کہ ٹھیک 8 دن بعد جو ہے وہ مارچ راولپنڈی پہنچے گا. راولپنڈی پہنچنے کے لیے حکومت نے کیا کیا انتظام کیے ہوئے ہیں وہ تو آپ کی جگہ پہ ہوں گے. اگلے مارچ کو وہ جو ہوگا، آج تقریباً 19 ہو گئی ہے، 26 کو جو ہے وہ مارچ وہاں پہ پہنچے گا. 25-26 یہ چاند ان دنوں میں نہیں نہ ہوتا آسمان کے اوپر، تو پھر ٹونے شونے ٹھیک ہو جاتے، تو وہ وہاں پہ پہنچے گا. یہ ایک قسم کا ان کا، اگرچہ انہوں نے سیٹرڈے کو کہہ رکھا تھا، آج سیٹرڈے تھا اور انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ جناب مارچ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کب پہنچے گا اور کہاں جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی وہ روایتی باتیں کیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹیم بھی بہت ایکٹیو ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے ریسورسز بچا رہے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو سپینڈنگ کرتے ہیں ان ریسورسز کی. جس طرح وہ بوٹس ہائر کرتے ہیں، جس طرح ٹیمیں ہائر کرتے ہیں، وہ آج کل انہوں نے ہائر کرنا بند کی ہوئی ہیں. کیونکہ جس دن عمران خان صاحب نے ماحول چک کے رکھنا ہے نا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دوسری جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ عمران خان کا حامی نکل آیا اور عمران خان کی سپورٹ کے اندر ٹویٹیں بھی کر رہا ہے اور ٹرینڈ بھی بنا رہا ہے. تو اس دن کے لیے وہ اپنے ریسورسز بچا کے رکھ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ISPR نے ٹرینڈ کر کے بہت سارے سوشل میڈیائی طالبان پیدا کر دیے ہیں. ان کو جو بھی کوئی دے دے، ادائیگی کر دے، وہ اس کے مطابق کام کر دیتے ہیں. اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو چونکہ ان کا پتہ ہے اور ان سے باقاعدہ تعارف کروایا گیا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان سوشل میڈیائی TTP سے کام لیں گے اور اپنا وہ ٹرینڈ اوپر لے کے جائیں گے. آج کل ان کے جو ویوز ہیں، ان کے جو خیالات ہیں یا ان کے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، اور اس نیچے جانے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ جو بجٹ ایلوکیشن ہے ان کے لیے وہ نہیں ہو رہی. تو عمران خان صاحب کا یہ والا بیان جو ہے یہ بھی بڑی مشکل سے ظاہر ہے. انہوں نے فائنل ڈیٹ دی تھی، اس کا کوئی ٹرینڈ بننا چاہیے تھا. جب تک میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تب تک تو اس ڈیٹ کا کوئی ٹرینڈ نہیں بنا ہے. تب تک تو اس ڈیٹ 26 جڑی بھی ڈیٹ ہے گی اگلے سیٹرڈے والے دن. یار میرا مطلب ہے کہ آج سیٹرڈے ہے اور آج 19 ہے، ٹھیک ہے، اور 27 تاریخ بنتی ہے، یہ 27 بنے گی یار. اور 27 والے دن وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ جس دن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہوگا. تو پھر وہ جا کے بتائیں گے پارٹیسپینٹ کو، اپنے دھرنا کے پارٹیسپینٹ کو، کہ دیکھیں بھائی کی وجہ سے نوٹیفیکیشن پراپرلی ہو گیا، ورنہ یہ تو یہ تو نوٹیفیکیشن جو تھا اس کو ملائن کرنے کے لیے تیار تھے. خیر، اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس دوران کیا کریں گے. اس دوران وہ یہ کریں گے کہ لانگ مارچ کو وہ لانگ مارچ بنا لیں گے. لانگ جو ہوتا ہے نا، یہ تقریباً چھوٹی چھلانگ اگر آپ کہیں، لانگ پٹنا، یا ذرا پنجابی میں کہتے ہیں لانگ پٹو ذرا. تو لانگ پٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ایک قدم سے بڑا قدم آپ لے لیں، بلکہ 2 گنا قدم آپ لے لیں، تو اس کو لانگ کہتے ہیں. نارملی یہ پنجاب میں یہ جو پانی لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہیں کھیتوں کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں، کھیلیاں اور نالے جو ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں ہر کھیت کے اندر، ان کو کراس کرنے کے لیے ایک قدم سے ذرا بڑا قدم لینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں لانگ پٹنا. تو یہ پنجابی والا لانگ مارچ ہے. کبھی لانگ پٹ کے اچھا جب آپ نے یا کر رکھا ہو تو پھر آپ لانگ ادھر کو پڑھتے ہیں تو پڑھتی ادھر کو ہے لانگ، ٹھیک ہے. تو یہ لانگ مارچ ہے. تو اس دوران لانگ مارچ یہاں کہیں بھٹکتا رہے گا، کہیں سائڈ کے اوپر کسی اپنا کیا کہتے ہیں ڈرائیور ہوٹل کے اوپر کسی خان صاحب کی زیر نگرانی جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے گا کنٹینر جو ہے لانگ مارچ والا. تو لانگ مارچ جو ہے وہ کھڑا وہاں پہ کنٹینر بھی ذرا آرام کر لے گا. بڑے دن سے اس نے بڑے بچے کچلے ہیں، بڑے بندے کچلے ہیں. ایک وہ صدف نعیم کو بھی کچل گیا، وہ ایک وہ جان وزیر آباد میں لے گیا. تو بڑے وہ کنٹینر نے آدم خوری کی ہے، تو تھوڑا سا اس کو بھی تو سکون ملنا چاہیے، اس کو بھی تو آرام ملنا چاہیے. تو وہ بھی کہیں پہ کسی ڈرائیور ہوٹل کے کونے کے اندر کھڑا ہو کے آرام کر لے گا. تو عمران خان صاحب اب تک جو کچھ اس پورے منظرنامے سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس کا 1% بھی وہ ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، ماسوائے اس کے
کہ ان کے جو فالوور تھے، شدید ترین جذباتی فالوور جو تھے، وہ امریکہ والے بیانیے سے ان کی واپسی کے بعد جو ہیں وہ مرجھائے پا جا رہے ہیں۔ ان مرجھائے ہوئے فالوور کو ہو سکتا ہے 25 یا 26 کو گوڈی کی جائے، اور گوڈی کرنے کے بعد ان کو پانی شانی دیا جائے، کھاد بھی دی جائے، 26 یا 27 کو ذرا ریوائیو بھی کرنا نا یوتھیوں کو، میرا چارجنگ تے لگے رہنے تھے، وہ نہیں نا کام بانٹنا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں پہ کچھ کیا جائے۔ مجھے اس میں نظر نہیں آتا عمران خان صاحب اس جواز کی، اس جسٹیفیکیشن کی، اس بہانے کی تلاش کے اندر ہیں جو وہ اپنے فالوور کو دے سکیں، اور ماشاءاللہ ان کے فالوور جو ہیں وہ سم بکمن عمیٌ ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی بول سکتے ہیں خان صاحب کے فرمان اور فرمائش کے علاوہ، بلکہ فرمائش اور فہمائش کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ نہیں بول سکتے۔ تو لہٰذا ان کے لیے کوئی ایک بیانیہ تو انہوں نے گھڑنا ہوگا نا، تو وہ کہیں گے کہ جو مقاصد ہم نے حاصل کرنے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور وہ مقاصد حاصل کر کے ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب ان چوروں لٹیروں کے ساتھ ہم مارچ میں بیٹھیں گے اور گردن سے پکڑ کے ان سے ہم اگست میں الیکشن لیں گے، کوئی اس طرح کی بات وہ کریں گے۔ خان صاحب میرا آپ کو فدویانہ مشورہ ہے، ویسے آپ میرا مشورہ تو نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ میرا آپ کو فدویانہ مشورہ ہے کہ آپ ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ دوسری سائیڈ کے اوپر نا پارٹی کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہو گئے کمزور، ٹھیک ہے، اور دوسری سائیڈ کے لیے آپ نے کوئی ایسی خاموشی اختیار نہیں کی یا کوئی ایسے نیک جذبات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ آپ کی اس بک بک پہ چپ رہیں، اور یقیناً وہ آپ کے اس طرح کی جو بھی گفتگو ہوگی اس کا ترکی بترکی جواب دیں گے، بھلے 72 گھنٹے بعد ہی دیں، جیسے اسحاق ڈار صاحب نے دیا۔ تو اس لیے یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ پھر انہوں نے اس کی تردید کے اندر جانا ہے۔ آپ نے اگر یہ کہہ بھی دیا، جو کہ بعض حلقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈرامہ کریں گے اور اپریل کے اندر ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور اگست کے الیکشن کی بات کر دی جائے گی، حالانکہ اصولی طور پہ الیکشن جو ہے وہ اگلے اکتوبر کے اندر ہونے چاہیے، 8 یا 9 اکتوبر کو ٹو بی ایگزیکٹ۔ 17 یا 18 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، ایک دن حلف اٹھایا تھا، دوسرے دن گورنمنٹ سنبھالی تھی، تو 17 یا 18 اگست کو حکومتیں توڑی جائیں گی اور 8 یا 9 اکتوبر تک کو الیکشن ہوں گے، اگرچہ 3 ماہ پورے ہونے کے اندر ابھی 10 دن رہتے ہوں گے، لیکن وہ 2 ماہ پورے ہونے میں، اگست ستمبر اکتوبر، 2 ماہ پورے ہونے میں۔ تو اگر آپ نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف سے یہ پکا پلان ہے کہ چونکہ 3 ماہ کی پریپوزیشن دستیاب ہوتی ہے حکومت کو پاس آئینی ضرورت، اور اگر حکومت جو ہے وہ یہ ضرورت محسوس کرے تو وہ ان الیکشن کو 60 دن کی بجائے 90 دن میں بھی منعقد کروا سکتی ہے۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے وقت ایسے ہوا تھا، 60 دن کی بجائے 90 دن کے اندر کروانا تھا، مطلب کروا سکتی ہے، 30 دن ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے۔ تو حکومت کا خیال ہے کہ پھر آخری لمحے تک، آخری وقت تک، آخری منٹ تک جو ہے وہ پاور میں رہا جائے اور وہ سارا کچھ کیا جائے، یہ ہے۔ لیکن اس وقت تک بہرحال آج خان صاحب نے خطاب تو ضرور کرنا تھا، اور خطاب انہوں نے کیا بھی ہے، اور 7 اکتوبر کی ڈیٹ بھی دی ہے، لیکن اس کے اندر وہ تنتنا، وہ گرج، وہ دندناہٹ نہیں تھی۔ عمران خان صاحب ایک کمزور فریق کے طور پہ پلیڈ کرتے ہوئے، اور اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں اور برا نہ منائے، دانت نکوستے ہوئے نظر آئے۔ دانت کون نکوستا ہے اور کس وقت نکوستا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے کوئی چھوٹی موٹی ڈکشنری لے لیجئے، یا کم از کم گوگل انکل سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ دانت نکوستے ہوئے نظر آئے۔ ان کے جتنے بھی ان کی تقریر تھی وہ سارے ان کے کلیشیز ہیں جو اتنی بار انہوں نے دہرائے ہیں کہ اب وہ بے اثر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک الزام جو ہے وہ ان کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ اور یہ بات تو ہم آپ سے عرض کر ہی چکے ہوئے ہیں، کیڑی پلا آؤ لمحہ موجود کے اندر جو الزام یہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بذات خود کمٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعین ہی وہ یہ جرم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب یہ بات ثابت بھی ہوتی جا رہی ہے، اور گھڑیوں کے معاملے میں جس طرح خان صاحب نے اور اپنا فواد چودھری نے دوڑ لگائی ہے، اس کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جناب یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے مرتضیٰ علی شاہ نے اپنا عمر فاروق ظہور کا ایک انٹرویو نشر کر دیا ہے،
پہلی قسط آئی ہے، دوسری قسط کے اندر اب ظاہر ہے کہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اگر فلائی کر کے لندن سے دبئی پہنچے ہیں تو پہن کسی گل ہی پہنچے ہوں گے نا، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دبئی کارسپونڈنٹ کو سوال دے دیے ہوں کہ یہ ذرا ان سے پوچھ کے ریکارڈ کر کے مجھے بھجوا دیں، تو اس لیے وہ بھی آ گیا ہے. یہ ابتدا ہے اور آپ ابتدا میں ہی ڈھیر ہو گئے. پہلے حملے کے اندر ہی خان صاحب ڈھیر ہو گئے. ابھی تو پیچھے آرٹلری آنی ہے، ابھی پیچھے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں ٹوڈ گن آنی ہے، اس کا فائر آنا ہے. ابھی تو بڑی فائرنگ ہونی ہے بادشاہوں، اور لوگوں کو غصہ ہی بڑا ہے. ان کی مری ماں کو آپ نے گالیاں دے رکھی ہیں. پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، مریم نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. ان کی مری ماؤں کو آپ نے نہیں بخشا ہوا، ان کو تو غصہ ہی پڑا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کرائے کے مرسنریز کے ذریعے جو بکواسیات کراتے رہیں، چلو کرائے کی ٹی ٹی پی کے ذریعے، سوشل میڈیا ٹی ٹی پی کے ذریعے جو آپ حملے کرواتے رہے ہیں، اس کے جو واپس آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اب وصول کیجیے گا. نہ رونا ہے نہ چیخنا ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا وہی کچھ واپس آنے لگا ہے، اور اسی جنس کے اندر، اسی کوائن کے اندر واپس آئے گا جس کوائن میں آپ نے ان کو دیا ہوا ہے. اور آپ نے اتنے سارے لوگوں کے اوپر گند اچھالا تھا، اب ٹارگٹ میں آپ اکیلے ہوں گے، یا آپ کے مٹھی بھر وہ جال ساز، یا آپ کے سپانسرز جو اوورسیز بیٹھے ہوئے آپ کو یہ ساری بکواسیات اور واہیات کرنے کے لیے پیسے بھیجا کرتے تھے. فاتبروا یا اولی الابصار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.